مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بہترین انسان، بہترین فنکار، بہترین کمپیر، بہترین شاعر، بہترین مصنف اور بہترین دوست جو کہ بہترین میکر جو کہ سٹار میکر ہوتے ہیں، ایسی ہستی ہم سے بچھڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، ہماری دھرتی کو یہ افسوسناک جو آج وقت ہے اس کی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد جب میں نے پہلا پروگرام ٹی وی پہ کیا تو اس کے بعد جو دوسرا پروگرام تھا وہ نیلام گھر تھا، جس میں نے پرفارمنس کی۔ اور آپ یقین جانیے، اتنی شفیق شخصیت کہ میں جب گیا تو مجھے سینے سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت پیار تھا، اور میں فرسٹ ٹائم مل رہا تھا، بچہ تھا جب بھی۔ تو پرفارم جب میں نے کیا تو بڑی میری حوصلہ افزائی کی۔ اس دور میں گفٹ دینے کا سٹائل وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور بہت مجھے دعائیں دی۔ اور ٹربیوٹ جب میرے والد صاحب کو دیا گیا پی ٹی وی پہ تو سب سے پہلے آنے والی ہستی یہی تھے، اور انہوں نے جو الفاظ کہے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور جب بھی ملتے تھے میرے والد صاحب کی یادیں شیئر کیا کرتے تھے میرے ساتھ۔ پچھلے سال میرے خیال میں ملتان میں ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہی میری لاسٹ ملاقات تھی، اور ایک ہی روم میں ہم لوگ بیٹھے رہے اور کچھ باتیں یاد کرتے رہے۔ میرے ابو کے بارے میں بڑے شفیق انداز میں مجھے بتاتے تھے کہ وہ کیسے انسان تھے۔ تو انہوں نے جتنا کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ خود کہتے تھے کہ میرے جو ہے ابھی سیکھنے کا پروسیس جاری و ساری ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، لیکن کیا بات ہے، ہم لوگ وہی بات آ جاتی کہ اتنے مستفید شاید ایسی شخصیات سے نہیں ہوتے جتنے یہ لوگ قابل ہوتے ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یادیں اور ان کے بارے میں الفاظ رہ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو میں یہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان تھے، اور یہ لوگ ہی پاکستان کی بنیادوں میں آج تک زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ میں جب چھوٹی کلاس میں پڑھتا تھا، جب میں ان کو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا تھا ہمارے گھر میں، تو ہم باقاعدہ ان کا شو دیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، سب بہن بھائی۔ اور ہم بھی جتنے مستفید ہوئے ہیں ایسے ہی ہستیوں سے ہوئے۔ میرے ابا کے پیاروں میں سے جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ میرے ابو کا نام لیا کرتے تھے۔ تھیٹر بھی انہوں نے خوب کیا، اور خود کہا کرتے تھے کہ میں تیرے والد صاحب کا تھیٹر دیکھنے جایا کرتا تھا، اور ساری رات ان کو میں نے سنا ہے، اور کیسے وہ گاتے تھے، کیا ان کا انداز تھا۔ میں تمہیں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تم میں ان کی جھلک نظر آتی ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ تو نے ان کے نام کو آگے بڑھایا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود پر مزاح جو ہے وہ بڑا پسند کرتے تھے، اور ایز اے اصلاح، مثلا کہ اس میں کوئی میسج ہو،
ایک رونق سی لگ جاتی تھی جب ان کا شو ہوتا تھا. طارق عزیز صاحب جب آتے تھے سکرین پر تو نیلام گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ, اس وقت گلیاں سنسان ہو جاتی تھی جب پروگرام ان کا چلتا تھا, ٹریفک جیم ہو جاتی تھی, بالکل ٹریفک نہیں رہتی تھی, ہوتی نہیں تھی ٹریفک برائے نام بھی. تو یہ چیزیں اب تو درکار نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں تو شناخت بنانی بہت مشکل ہے, کیونکہ کوئی کسی کا متبادل نہیں بن سکتا. تو ایسی ہستی, یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ پرائڈ آف پاکستان ہے. طارق عزیز شو تو بعد میں اس کا نام رکھا گیا, لیکن جب نیلام گھر تھا تو جب انٹرنیشنلی سفر کیا, یعنی ہم لوگوں نے ٹریول کیا, دبئی میں پہلا پروگرام تھا جس میں میں پہلا سٹار تھا جو ان کے ساتھ گیا. بہت اچھا لگا. اس دور میں ہماری لیجنڈ شاعرہ پروین شاکر بھی وہاں پہ موجود تھی. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے بڑا کام کیا نیلام گھر میں اور طارق عزیز شو میں. اور وہ اکثر میرے والد صاحب کے بارے میں بہت ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے. بڑے لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب کسی ہستی کو عزت دیتے تو کیسے نوازتے ہیں الفاظوں سے. اور یہ تو ہماری تہذیب کے ایک ایسی لیجنڈ ہستی تھی, ایک ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جن سے الفاظ سیکھے جاتے. آپ ان کو دیکھیں, ان کا سکور ایسا ہے کہ ریڈیو پاکستان سے لے کے ٹیلی ویژن, فلم انڈسٹری, اسٹیج شو, بڑے بڑے جو کانسرٹ ہوا کرتے تھے جو کہ ثقافتی لیول کے ہوا کرتے تھے, ڈیلیگیشنز وغیرہ کو ویلکم کرنا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جانا. اور کیا روانگی تھی ان کی آواز میں, کیا الفاظ محتاج تھے ایسے انسان کے کہ مجھے بولا جائے اور اسی گرج کے ساتھ بولا جائے. ایسے لوگ جو دوسروں کو عزت دے کر اور ان کی عزت کر کے ان کی عزت بناتے تھے, یہ بہت بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, جو میکر ہوتے, سٹار میکر ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنے سٹار بنے ہوئے ہوں گے, کتنے لوگ مستفید ہوئے ہوں گے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم رہا ہے کہ میں ایسی ہستیوں کے ساتھ بہت بیٹھا ہوں. بہت اچھا لگا مجھے جب بھی میں ان کو ملا ہوں تو بس ان کی یادیں ہیں اور کبھی نہیں بھلا پاؤں گا. ایسی شفیق ہستی, ایسے پیارے انسان. وہ ہمیشہ مجھے یہ مل کر کہا کرتے تھے یہ جملہ کہ آج تیرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا مقام دیا. اور کبھی ایسے لوگوں سے مل کے مایوس مت ہونا جو لوگ تنگ نظری کا وہ آنسر پیش کرتے ہیں بندوں کو مل کے. تو میں کبھی بھی خیر اس چیز میں کبھی میں رہا ہی نہیں ہوں, تو پھر بھی میں بادب طریقے سے کہا کرتا تھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دنیا رہے گی ان کی آواز کی گھنک, گرج, اور جیسے انہوں نے وہ انداز تھا ان کا پاکستان زندہ آباد, تو بڑا ایک فخر ہوتا ہے وہ آواز سن کر. اور رہے گا, وہ آنکھوں سے اوجھل تو ہیں
پر دل پر ان کی چھاپ ہمیشہ رہے گی۔ وہ آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ہمارے دلوں پر ہمیشہ راج کرتے رہیں گے۔ طارق ہمیں عزیز تھے اور طارق ہمیشہ عزیز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ جہاں جہاں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وسادت سے جہاں جہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔